شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دوسرے روزے کے افطار کے بعد آج ہم سلسلے میں حاضر ہیں اور سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں مثالی معاشرہ. ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کو ٹھیک ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، اور کچھ اقدار و اخلاق ایسے ہیں جن کی ترویج ہونی چاہیے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر مزید اضافہ ہونا چاہیے، شعور اجاگر ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ دنیا کے اندر لوگ جو کامیاب انسان ہوتے ہیں ان کی بایوگرافی کو اور ان کے زندگی گزارنے کے انداز کو پڑھا کرتے ہیں، اور کیسے شاندار اور کیسے جاندار انداز کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا اور اپنی زندگی کے گول جو ہیں ان کو اچیو کیا، یہ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور پھر ان سے روشنی لے کر اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی خصوصیات ان کو بھی ستھرا کرتے چلے جاتے ہیں. اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی مبارک ہستیاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے لیے ایک رہنما اصول کا درجہ رکھتی ہے، اور آسمان ہدایت کے ایسے درخشندہ تابندہ شائننگ سٹارز ہیں کہ اگر ان کی زندگی کو اور ان کے مبارک انداز کو انسان اپنا وے آف لائف بنا لے تو دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر بالخصوص فضل و احسان ہے کہ ایسی ہستیاں نہ صرف جو مرد ہیومن بینگ ہیں، مینز ہیں، ان کے اندر جو موجود ہیں، بلکہ ویمنز جو عورتیں ہیں ان کے اندر بھی ایسی مبارک ہستیاں موجود ہیں. اور آج ہم ایک ایسی مبارک ہستی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اور ان کی ذات و صفات کے حوالے سے اپنے معاشرے کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں اور اپنے اخلاق و کردار کو انالیسس کرنے جا رہے ہیں، جو پیاری ہستی ہیں اور ایسی ہستی ہیں جن کی تعریف کے لیے شایان نشان میرے پاس تو کما حق ہو الفاظ ہی نہیں ہیں. وہ ہستی ہیں کہ قیامت میں جب ان کی آمد ہوگی اشرف المعبد لآل محمد کے اندر، حضرت علامہ شارانی، علامہ محمد بن اسماعیل یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں قیامت میں ندا دی جائے گی، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو. لوگ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے کہ فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزرنے والی ہیں. اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کسی تیزی سے آپ جو ہے وہ سوئے جنت تشریف لے جائیں گی. ایسی مبارک ہستی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. اور آج انشاءاللہ عز و جل ان کی ذات و صفات اور پھر ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور پھر ہمارے معاملات انشاءاللہ یہ انالیسس ہوگا اور نگران مرکزی مجلس شورا کے مدنی پھول ہم حاصل کریں گے. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے کیا ویوز ہیں؟ آپ معاشرے کے کن پہلوؤں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈارک پہلو ہیں، معاشرے کے تاریک پہلو ہیں، ان کو روشن ہونا چاہیے، یہ کمیاں ہیں ان کو جو ہے وہ دور ہونا چاہیے، یہ خرابیاں ہیں ان کو خوبیوں کے اندر تبدیل ہونا چاہیے. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے سے، اپنے میسیجز کے ذریعے سے، اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے، اپنے ٹیلی گرام کے ذریعے سے. انشاءاللہ مدنی چینل نے آپ کے لیے فورم اوپن رکھا ہے. آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو ہم ترجیحی بنیادوں کے اندر اپنے سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں ہمارے سرفرید بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑے پیارے سنائی بھائی ہیں، ان کی بھی آبزرویشنز ہیں اور ان کے بھی تجربات ہیں اور جہاں دیدہ آدمی ہیں ماشاءاللہ. سر کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل اسی حوالے سے آج کا جو موضوع ہے، ابھی اس کے حوالے سے کوئی پیکج بھی چلنا تھا، جی سٹارٹ کر رہے ہیں ہم لوگ یا اس کے بعد؟ جی مدنی گلدستہ تو آج ہم بتانے جا رہے ہیں، جو ابھی بتانے جا رہے ہیں، دکھانے جا رہے ہیں موضوع سے پہلے، اس کو لینے سے پہلے رمضان شریف میں چونکہ عاشقان رسول زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، عمومی طور پہ آج ہمارے ہاں زکوٰۃ کی ادائیگی سونے اور چاندی سے نہیں ہوتی. اگر کوئی سونے اور چاندی سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کو بھی شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے
کہ اس کے اندر بھی ایک زبردست پہلو ہوتا ہے جسے آپ تخفیف کا پہلو کہہ سکتے ہیں، بچت کا پہلو بھی کہہ سکتے ہیں۔ خمس ہوتا ہے، اب وہ خمس کیا ہوتا ہے آگے مزید نہیں بتاؤں گا، یہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں مال کے ذریعے سے، ویلتھ سے، دولت سے، روپیوں پیسوں سے، کرنسی سے زکوٰۃ جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو آج زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ 29 مئی 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے۔ 29 مئی 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے۔ 29 مئی 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انفاق فی سبیل اللہ اپنے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے اللہ ان کو ادائیگی کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ نگران مرکزی مجلس شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ مرحبا سیدی، آپ کی آمد، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، ایک سٹیٹس، ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک اتھارٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور پھر ان کا زندگی گزارنے کا انداز اور ہمارے معاشرے میں اسلامی بہنوں کا انداز کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی، اللہ اللہ، جسے آپ نے اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا، الفاطمۃ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرماتے جس نے اس سے تکلیف دی اس سے مجھے تکلیف دی۔ اللہ بہت محبت کرتے تھے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور میں کہوں گا کہ ایک والد کی تربیت کا اگر شاہکار کے طور پر کبھی بیٹی کو لیا جائے تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی والدہ ماجدہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا یہ شاہکار تھی۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کی اور ان کو وہ بڑی عظمت عطا فرمائی، تو وہ اتنی پیاری تھی، اتنی پیاری تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے ساتھ جو پیارا انداز تھا، یہ دنیا بھر کے والدین کے لیے، اسپیشلی والد صاحب کے لیے میں عرض کروں کہ جب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو اب اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی، میرا ابا جان آ گئے، اور جو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان کے پاس حاضر ہوتی تو ان کی محبت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اقبال کرتے تھے۔ تو یہ بیٹیوں پر جس طرح کا انداز سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رہا، یہ اس وقت کے دور میں ہر والد اور جو تربیت کی ماں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماں کے لیے یہ بڑے رول ماڈل ہیں۔ اور پھر رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات، تو ظاہر ہے کہ اس وقت شاید ہی کوئی روئے زمین پر ایسی مسلمان عورت ہو کہ جو اپنے دل میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی مقام و مرتبہ نہ رکھتی ہو۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں ان کی عظمت اور ان کی محبت نہ ہو، تو وہ پھر اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ ہمارا موضوع مثالی معاشرہ ہے جی، لہذا اس میں ضرور یہ دیکھا جائے گا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہمارے موضوع سے متعلق اگر ہم ان کی سیرت کے کچھ پہلو کو لیتے ہیں، اس مختصر سے وقت میں چند پہلو لے سکیں گے۔ مزید یہ کہ مدنی چینل کے ناظرین اپنی کالز کے ذریعے مختلف جہت کے اور مختلف پہلو کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ جی، میں صرف یہی عرض کروں گا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو جو میں یہاں پہلی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے آپ کا انداز گھر گھرستی، جس کو کہتے ہیں نا امور خانہ داری، امور خانہ داری، مدینہ، ٹھیک ہے، امور خانہ، کیونکہ ہر ایک کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی رول ماڈل بنانا ہے۔ جی،
تو ہماری اسلامی بہنوں کے لیے ویسے ہی ان کے لیے رول ماڈل خاتون جنت بنتی ہے. اللہ اللہ. اور نام کنیز فاطمہ نام رکھیں گی, فاطمہ زہرا نام رکھیں گی, جی نام کے ساتھ نام نسبت لیتی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ایک امور خانہ داری کے حوالے سے ان کی ایک اپنی سیرت پاک کا ایک یہ نمایاں پہلو ہے کہ آپ اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی. آج تو مشینی دور ہے, وہ چکی پیسنے کا دور ہوتا تھا. اللہ اکبر. اور اپنے ان مبارک ہاتھوں سے آپ چکی پیسا کرتی تھی. اللہ اکبر. غالباً مشکیزے بھرنے کا بھی آپ کی سیرت میں واقعہ ملتا ہے کہ مشکیزے کا نشان بھی تھا. تو گھر کے یہ کام کاج کرنا یہ بھی میرے آقا زادی اور شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے, جسے آج ہمارے اسلامی بہنوں کو اپنانا چاہیے. وہ گھر کے کام کاج میں انہیں اپنا حصہ ملانا چاہیے. ایک تعداد نہیں ملا پاتی مگر اس کو ملانا چاہیے. یہاں ایک یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے, جیسے دیکھیے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی کونین ہیں, اور آپ نے ایک خاص سینیریو کے اندر, ایک ٹائم فریم کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے. حالات تبدیل ہو چکے, وقت تبدیل ہو چکا, افراد تبدیل ہو چکے. آج کل دیگر کام بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ہم کیسے گھر گھرستی کا کام کریں, دیگر کام کریں, کیا کریں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. نہیں, بات واضح نہیں ہو رہی ہے کہ کیا کام کرے. وہ اسلامی بہنوں نے رہنا ہی گھر کے اندر ہے. جو ان کے گھریلو سہیلیوں کو ٹائم دینا ہے, دیگر جگہوں پر آنا جانا ہے, دعوتوں میں جیسے آنا جانا ہوتا ہے, سہیلیوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے, پھر سوشل میڈیا ہے, ظاہر سی بات ہے یہ بھی اپنا ٹائم جو ہے وہ کنزپشن رکھتا ہے. تو گھر کا ٹائم کیسے, گھر کا کام جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ گھر پہ رکھی ہوئی نا کام کرنے والی رکھی ہوئی ہے, وہ کام اپنا کرتی رہے گی. میں کام والی رکھنا یہ کوئی اگر شریعت کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں تو گھر میں کام والی رکھنا کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن آپ نے مجھ سے ایک بات سوال کیا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ عرض کروں, تو میں نے پہلے امور خانہ داری کو لیا کہ جو اسلامی بہنیں گھریلو کام کاج کرنے کی عادی نہیں ہوتی, کہ ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بیٹیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان سے اتنے کام کاج نہیں لیے جاتے بعض گھروں میں, اور انہیں امور خانہ داری کا اور یہ سلیقہ سے جو ایک کام کرنے ہوتے اس کا عادی نہیں بنایا جاتا. تو پھر لا محل الٹیمیٹلی جب یہ شادی کے بعد جب دوسرے گھر جاتی ہیں تو ان کو وہاں پر تکلیف ہو جانے کے اندیشے رہتے ہیں. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ انہیں گھر کا کام کاج سکھایا جائے. اور پانی بھرنا, جیسے ہمارے عموماً فریج میں پانی کی بوتلیں رکھی جاتی ہیں تو بھر کر پانی کی فریج میں بوتلیں ہوں, برتن اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہوں, برتن دھونے کا سلیقہ ہونا چاہیے, اس میں پانی زیادہ استعمال نہ کرے, یہ چیز زیادہ استعمال نہ کرے, یہ ہونا چاہیے. 3 ٹائم کا کھانا پکانے کا جو ہمارے عموماً گھروں میں ایک عورتوں کا جو ایک معمول ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. تو کھانا پکانے کا طریقہ, کھانا ضائع نہ ہو اس کا طریقہ, رکھنا اٹھانا, صاف صفائی ستھرائی جس کو آپ ڈسٹنگ کہتے ہیں. اگر ماسیاں کہیں رکھی بھی ہوئی ہیں تبھی آپ خود تو کام کاج سے فارغ نہیں نہ ہو سکتی. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یہ صاحب اولاد بھی تھی. اچھا ماسیاں, میں تھوڑا کلیریفیکیشن کر دوں کہ ہمارے بعض ایریاز میں خالہ کو بھی ماسی جو ہے وہ کہا جاتا ہے, مطلب یہ کام کرنے والی, ٹھیک ہے, گھر پہ جو گھر کا کام کاج, گھریلو کام کاج کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں. تو یہ مطلب ان چیزوں کو دیکھا جائے کیونکہ یہ ایک ان کی گھر گرہستی کے ساتھ ساتھ یہ ان کے 2 شہزادے, ان کے شہزادے بھی ہیں حسنین کریمین. یہ خود ہی اپنے والدین کی تربیت کے شاہکار ہیں. حسنین کریمین دیکھیں, یعنی شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے والد ماجد اور اپنے والدین کی تربیت کا شاہکار ہیں. اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جن کی تربیت ہوئی بارگاہ رسالت میں, بچپن سے ہی یہ بارگاہ رسالت میں ہی ان کی تربیت و پرورش کا سلسلہ رہا, حضور کی گود میں. ہاں, تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کے شاہکار ہیں. تو یہ سارے شاہکار جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ گھر کیوں نہ ہمارے لیے رول ماڈل کے لیے ایک شاہکار ہو. سبحان اللہ. حاجی صاحب, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں میں, نام سے تو واقف ہو گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, مگر ان کی بایوگرافی ایک ہوتی ہے. اکثر آج کے دور میں اگر کوئی اسپورٹ مین بننا چاہتا ہے یا کوئی کامیاب شخص بننا چاہتا ہے تو وہ آج کے دور کی لوگوں کی نا بایوگرافی سوانح حیات پڑھنے کی بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. وہ اس کی عادات کیسی تھیں
اس کے ڈیلی معاملات کیا تھے، وہ ساری چیزوں کو پیٹرن کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس میں سے جو کاپی کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لائف اسٹائل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نام ہی سے واقف ہیں، ان کا لائف اسٹائل سے، جو امور خانہ داری کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ ان میں اور مزید کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے خواتین میں کہ جب وہ کہیں اپنا گھر سنبھال رہی ہوں یا کہیں شادی ہو کر جائیں تو وہ تقریباً آج کے دور میں اس کو خاص طور پہ یا تو خصوصیت سمجھا جاتا ہے کہ ہماری بچی کو کچھ نہیں آتا، یا بچیوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ سو آپ اگر اس کے حوالے سے ذرا روشنی۔ یہی عرض کر رہا تھا، اور آج کے اس سلسلے کی مناسبت سے میں تمام تر دنیا بھر کے عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو یہ پیغام عرض بھی کروں گا کہ اپنے گھر میں بیٹیوں کو گھر کے کام کاج کا عادی بنائیں۔ یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے فیضان کا سمجھیں کہ ایک حصہ ہم لے رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو گھر کے کام کاج کا عادی بنائیں، ان کو صفائی کرنے آتی ہو، ان کو پکانا آتا ہو، ان کو اپنی اولاد کی تربیت کرنا بھی سکھائیے کہ اولاد کی تربیت کیسے کیجیے گا۔ آپ بولو ان کی اولاد ہے ہی نہیں، ہم اولاد کی تربیت کا طریقہ کیسے سکھائیں گے؟ اولاد کی تربیت کا طریقہ یہ وہی ہے جو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ آپ نے جس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی ہوگی، آپ کے بچے اسی طرح آپ کی اپنی اولاد کی تربیت کریں گے کہ ان کے سامنے ایک یہی تربیت کا ماڈل ہے کہ اس طرح ہمارے ماں باپ نے ہم کو بڑا کیا اور ہمیں پرورش کی، اب ہم نے اپنے بچوں کو اسی طرح بڑا کرنا اور اس طرح اس کی پرورش کرنا۔ اگر یہ سینیریو ہو کہ امی ہر وقت کام کا ہی بولتی رہتی ہیں، کبھی کہتی ہیں یہ کر دو، کبھی کہتی ہیں وہ کر دو، کبھی صفائی کرو، کبھی کچن میں کھانا پکاؤ، ہر وقت پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں، اگر کہیں ایسا معاملہ ہو تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بعض جگہوں سے تو یہ بھی سنا کہ گھر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم تو جب اپنے سسرال میں جائیں گے تو پلٹ کے گھر میں نہیں آئیں گے کہ گھر کو کیا جہنم بنا کے رکھا ہوا ہے ہمارے لیے۔ اگر کوئی اولاد ایسے سوچ رہی ہے، کوئی بیٹی ہے وہ اگر یہ سوچ رہی ہے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں، بیٹی کا ایسا سوچنا ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے ابھی سسرال جا کر سسرال کا تو اس نے دیکھا ہی نہیں کہ سسرال میں ہوتا کیا ہے۔ جی، سسرال جائے گی تو اس کو شاید اپنے میکے کی یاد زیادہ آئے گی اپنے، کیونکہ یہ ایک نیچر ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ کا ساتھ جو ایک انداز ہوتا ہے اس میں اور ایک سسرال میں انداز ہوتا ہے اس میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اس میں کبھی بھی بیٹیوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری ماں مجھے یہ کام بولتی ہے، میری ماں جب آپ نہیں کر سکتی تھی اور جب آپ کی عمر اتنی نہیں تھی تو آپ کی ماں آپ کو پانی بھی بھر کے پلاتی تھی، آپ کی ماں آپ کو کھانا بھی کھلاتی تھی، آپ کی ماں آپ کو اپنے قریب بٹھاتی تھی، آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ سب کچھ کیا۔ آج آپ بڑی ہو گئی ہیں اور آپ پانی پینے اور پلانے کے لائق ہو گئی ہیں، اب گھر کے کچھ کام کاج کرنے کے لائق ہو گئی ہیں، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو بھی چاہیے اور والد کو بھی تربیت کے طور پر چاہیے کہ اپنی بیٹی سے ایک نارملی کام لیتا رہے کہ بیٹی پانی پلاؤ۔ بیٹی جب پانی لے کر آئے تو دیکھے کہ بیٹی نے پانی کیسے پیش کیا۔ اب پانی اگر بیٹی نے پیش کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے، مثال کے طور پر کہ آپ نے بیٹی سے پانی مانگا اور بیٹی یوں پانی بھر کر آئی اور پانی بھر کے یوں رکھ دیا، اب یہ جو ہے نا یہ انداز، یہ اس کو ہم اتنا زیادہ پسندیدہ انداز نہیں کہیں گے۔ بیٹی کو چاہیے کہ جب پانی بھر کر آئے تو پانی بھر کر اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑی ہو جائے کہ ابو آپ کے لیے یہ پانی ہے، یوں مطلب کہ ٹیبل پر ٹھا کر کے اس کو رکھ نہ دے، یہ ایک مینرز دکھانے۔ تو اگر یہ رکھ دے تو والد صاحب بڑی شفقت سے کہ بیٹی پانی ہاتھ میں دے دو، بیٹا پانی یوں دیتے ہیں، بیٹا پانی، اب یہ پانی لا رہی ہے اور پانی گر رہا ہے تو والد صاحب دیکھ رہے کہ پانی گر رہا ہے تو اس کی تربیت کرے کہ بیٹا یہ پانی یوں نہیں، یہ اچھا کپ نہیں اٹھا پا رہی یا پیالہ اٹھانے کا انداز صحیح نہیں ہے تو والد صاحب اس کو پیالہ پکڑنے کا انداز، اب اس میں بھی سکھانے کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ تمہیں پیالہ پکڑنے کی تمیز نہیں ہے، تمہیں گلاس پکڑنے کی تمیز نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ ہے پانی دینے کا؟ ایسے کو پانی دیتے ہیں تو معذرت کے ساتھ کیا یہ طریقہ ہے تربیت کرنے کا؟ ایسے تربیت کرتے ہیں؟ یہ تربیت کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ بیٹیاں تو ویسے ہی ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے، ان کی تربیت کرنے کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ شیشے کے برتن کو سنبھال کر چلاتے ہیں، اسی طرح بیٹیوں کے دلوں کو بھی سنبھال کر چلائیں تاکہ ان کے دل تھوڑے ہوتے ہیں ٹوٹ نہ جائیں، اور ان کی تربیت کریں۔ میں بالکل تربیت کا کہوں گا، خدا نہ خاصہ یہ خلاف شرع کام کرتی ہیں تو جہاں جہاں آپ کو جس حد تک سختی کرنے کی اجازت ہے اتنی سختی بھی کرے، ورنہ ہاتھ سے نکلنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ اور
پھر جو مسئلہ ہوگا وہ اپنی جگہ پر اللہ کی پناہ. حاجی صاحب سختی سے کیا مراد ہے؟ سختی کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی اصول بنائے جائیں، یا ابھی آپ نے کہا کہ سمجھانے کا اور تربیت کا بھی ایک اچھا انداز ہوتا ہے. سختی بعض اوقات لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. کرتا ہوں سرفراز صاحب، پہلے کال لے لیں جی، میں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جی کال چلائیے. میں ہند کے شہر ویراول سے بول رہا ہوں. آج خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے. پیارے محترم نگران سرا سے عرض ہے کہ آج کوئی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کوئی واقعہ بتائے کہ جس سے غریبوں کا دل خوش ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غریبوں کا دل خوش ہو جائے. حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک دعوت کا احوال اگر بیان ہو جائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو غریبوں کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں. اب جیسے وہ خادم لینے کے لیے پہنچی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی خادمہ مل جائے. میں کام کر کے جو ایک تھکن سی لگ جاتی تھی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خادم دینے کے بجائے آپ کو ایک تسبیح تعلیم فرمائی، جو آپ کے لیے تھکن وغیرہ اتارنے کے لیے وہ ایک مفید ایک سمجھے وظیفہ آپ کو دے دیا. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. اور یہ اتنی مشہور ہے کہ اسے تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. میں انشاءاللہ ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. لیکن کال لے لیتے ہیں ایک اور. ٹھیک ہے. سنا دیا ایک چھوٹا سا واقعہ، لیکن ایک اور واقعہ اگر مہلت ہوئی، وقت میں گنجائش ہوئی، یاد رہا، سلمان بھائی یاد دلا دیں تو انشاءاللہ ایک واقعہ سناؤں گا. انشاءاللہ. پورے اہل گھرانے اہل خانہ کا ایک عظیم واقعہ ہے. میں سناتا رہتا ہوں، آج پھر سنائیں گے انشاءاللہ. میں اس سے ریلیٹڈ آج بھی پڑھ دوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی پیاری پیاری ماہ کی گھڑیوں میں ایک پیارا سلسلہ مثالی معاشرہ وقت کی اہم ضرورت ہے. عمران بھائی بہت ناگفتہ بے حالات ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ایسا مہکتا پھول ہے کہ جو ہر طرف اصلاح کی خوشبوئیں بکھیر رہا ہے. اس پر میں مدنی پھول چاہوں گا کہ اخلاق کی اہمیت مثالی معاشرے میں کتنی ہے. اور کل جو آپ نے سجدہ شکر پر جو ترغیب دی، الحمدللہ آپ تو اس کو اپنے خون کے ساتھ سجدہ شکر کو شامل کر لیا ہے. الحمدللہ بہت سرور آیا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمارے سجدوں کی عاجزیوں کو قبول فرمائے. عمران بھائی شکر پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے آپ نے کیا انہوں نے سوال کیا تھا؟ انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ میں نے سجدہ شکر جو ہے یہ ادا کیا ہے. اخلاق کی، اچھے اخلاق کی کیا جو ہے وہ مثالی معاشرے کے اندر اہمیت ہے، یہ بھی انہوں نے کہا بتائیں. اور پھر آخر میں یہ کہا کہ شکر کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. اخلاق تو یقیناً ایک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی دیکھا جائے تو اخلاق کریمہ تو آپ کے بے حد عمدہ اور اعلیٰ تھے. اور وہی بات شکر کے پہلو کی، تو میں اتنا عرض کروں گا کہ اگر آپ اپنی نعمتوں کو دوام بخشنا چاہتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں اور نعمتوں کو باندھنا چاہتے ہیں تو شکر سے مدد لیجئے. کیا بات. جتنا شکر ادا کریں گے اس قدر نعمتیں بندھی رہیں گی اور اس قدر نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مامون فاطمہ عطاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. نگران شورا آپ کو اور سلمان انکل آپ دونوں کو رمضان شریف مبارک ہو. نگران شورا آپ میرے ابو کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی آپ کی طرح دعوت اسلامی کے وہ مبلغ بن جائیں اور خوب دین اسلام کی خدمت کریں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مبارک، مدنی منی کے مبارکباد.
صد کرو مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب اور ہم سب کے گھر والوں کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے۔ جی سر، آپ نے کچھ سوال جو کیا تھا۔ میں نے سوال کیا تھا، آپ نے کہا کہ سختی کرنی چاہیے، تو وہ سختی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ گھر کے اصولوں سے ہے، نظام سے ہے، کیونکہ بعض اور بہت سارے گھرانوں میں دیکھے گیا اس میں کوئی نظام ہوتا نہیں ہے اور پھر تربیت کا پہلو بھی نہیں رہتا۔ تو آپ نے ایک لفظ یوز کیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کے ایک ایکسپلینیشن میں ایک بات آ جائے کہ تربیت کس حد تک؟ جی ہاں، کس حد تک؟ دیکھیں سختی کا جیسے کہ لفظ سختی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ مارے، کوٹیں، ڈنڈے برسائیں، کوئی تھپڑ دو چار ٹھوکیں، کوئی گلاس اٹھا کے مارے، کیا سختی؟ تو یہ ہم تو یہ سختی سمجھتے ہیں۔ اسلام امن، یہ کر لیں، یہ سب کچھ کر لیں۔ اسلام امن، پیار، محبت کا درس دیتا ہے، اور جہاں بات ہے سختی کی تو دیکھیں ہم جو اس نوبت پر آتے ہیں نا جو آپ فرما رہے ہیں، وہ ہماری اپنی ہی غفلت کا نتیجہ ہوتی ہے کہ پھر آدمی فائنلی اس سٹیج پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس کی اس کو اجازت نہیں دی جاتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ شروع سے ہی اپنے بچوں کو نماز اور طہارت اور اخلاق کی درست تربیت دینا یہ ضروری تھا۔ اب ہم نے سستی کی۔ اب میری یہاں سختی سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کی بچی یا بچہ سویا ہوا ہے، 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کی کہنا شروع کرو۔ اب وہ نماز کا کہنا شروع کریں تو تھوڑا سا، اب 10 سال میں اگر وہ نہ پڑھے تو پھر اس کو سختی کرنے کی ہمیں اجازت ہے، تو اس میں بھی ضرب شدید نہیں دی جائے گی، مطلب جیسے ڈنڈے اور اس طرح کے، مطلب چہرے پر اور سر پر مارنا، تشدد کسی قسم کا، ویسے ہی چہرے اور سر پر مارنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اور تو اس طرح اس کو نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو تھوڑا سا آنکھ دکھائیں، تھوڑا ڈرائیں، تھوڑا دھمکائیں، اٹھو نماز پڑھو۔ آپ کو کہاں نماز پڑھنی ہے، تھوڑا سا ایک اس کو لگے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا یا میں نماز نہیں پڑھوں گی تو میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو اس طرح کی مطلب کہ کوئی اس کو ہونا چاہیے کہ جس سے اس کو مطلب کہ اس کو تھوڑا سا ڈر اور خوف بیٹھ جائے، ظلم نہ ہو، تاکہ اس طرح کی چیزیں ہوں۔ تو ایسی تربیت اگر آپ اپنی اولاد کی کریں گے تو یقیناً پھر اس کو، میں نے جیسے گھر کے کام کاج کی اس کو عادی بنائیں گے، جیسے میں نے والد صاحب چند چیزوں کا میں نے کہا کہ والد صاحب یہ حکمت عملی کے ساتھ کریں، بچی اس کو یہ نہ فیل کرے کہ مجھ پر کوئی مطلب سختی کی جا رہی ہے، مجھ پر بوجھ بنایا جا رہا ہے، مجھے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ میری تربیت کریں میرے والد صاحب، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بیٹی کا ایک وقت میں ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے شادی کرنی، میں نے شادی ہونی ہے، میں نے جانا ہے، تو یہ اصل میں پریپریشن ہے آگے کی، یہ پریپریشن ہے آگے کی، یہ تیاری آگے کی جو کہ ہمیں اپنی بچوں کی کرنی ہے، ورنہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بچی سسرال جائے اور بیچاری کو کچھ بھی نہ آئے اور وہاں پر اس کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، وہ شرمندگی کی تکلیف ہے نا آپ کے گھر میں کی گئی تکلیف سے بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ یہ گھر میں کی گئی کام، ڈسٹنگ کا کام ہے، صاف صفائی کا کام ہے، دھونے کرنے کا کام ہے، پکانے کا کام ہے، کپڑے دھونے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بولے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی بڑے گھر میں کر دیں گے، وہ بڑا گھر بھی کب تک بڑا رہتا ہے کیا پتا شوہر کا مزاج کچھ اور، شوہر چاہتا ہی ہے کہ میرے کپڑے میری بیوی دھوئے، میرا کھانا میری بیوی پکا کر دے، اب وہ بولے کہ مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، میں نے تو سکھائی کچھ نہیں ہے، اس کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو اپنی بیٹیوں کو اسی طرح کا سلیقہ سکھانا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے، پھر اس کو صبر کی دعوت دینی چاہیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ان کے گھر گئے، جب دیکھا تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گھر نہیں تھے۔ اچھا، آپ معاملے کی مویت سمجھ گئے کہ دونوں میاں بیوی میں کچھ ہوا ہے۔ آپ نے مولا علی کا پوچھا علی کہاں ہیں، تو انہوں نے کوئی تفصیل نہیں کی، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی کہ میرے ان کے درمیان کیا ہوا، اور انہوں نے یہ مطلب کہ باہر ہیں اور اس طرح کر کے چند کلمات انہوں نے بیان کیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاملہ جج کر گئے۔ پھر آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے، آپ مٹی پر جلوہ فرماتے، تو آپ نے فرمایا کم یا بھی تراب، یا ابا کم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی والے۔ آپ اٹھے اور آپ سے کچھ انہوں نے بات چیت کی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی معاملے کو نہیں کھولا اور کچھ اس طرح حکمت عملی سے کام لیا کہ نہ ڈیٹیل آئی، نہ بیٹی نے کچھ کہا،
نہ مولا علی نے کچھ کہا نہ آپ نے کچھ کہا، اور معاملے کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان کو سیٹل کر لیا اور اس کو سنبھال لیا۔ تو یہ ساری چیزیں تربیت کے ساتھ چلتی ہیں، اور مدنی چینل جو مثالی معاشرہ لے کر آیا ہے یہ تربیت کے لیے آیا ہے کہ ہم اسی تربیت کریں، اپنے بچیوں کی تربیت کریں۔ اگر بچی آ کر آپ سے مثال کے طور پر کوئی کمپلین کرتی بھی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہے، تو باپ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹی کا یوں مطلب کہ ایک آؤٹ آف وے جا کر ساتھ دے۔ ایک ہوتا ہے کہ بیٹی کو تسلی دینا ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن آؤٹ آف وے جا کر ساتھ دے، ایک مورلی بات کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ بات سمجھانی ہے کہ بیٹا تمہارا گھر وہی ہے، اب اس شوہر کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اس گھر کے ساتھ گزارا کرنا ہے، وہاں پر تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ بیٹی آ کر کبھی نہیں بتاتی کہ میں نے وہاں کیا کیا ہے، میرے کیا کارنامے تھے، میں نے وہاں کون سا طوفان اٹھایا ہوا تھا۔ بیٹی آ کر یہ نہیں بتاتی، بیٹی صرف اتنا بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ عموماً بیٹیوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو عقل مند والدین کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر تو ایک ہاتھ سے بجتی ہے نا، چٹکی دیکھیں ایک ہاتھ سے بجتی ہے، تو چٹکی سے فارغ کیا جاتا ہے، تالی سے فارغ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ ہم فارغ کرنے والی بات ہی نہیں کریں کہ ہم چٹکی کی بات کریں، تو چٹکی سے تو یہ، لیکن والدین کو چاہیے، بیٹی کو تو اول چاہیے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کو اختیار کرے، اپنے سسرال کی بات اپنے میکے میں نہ بتائے۔ اگر وہ خاتون جنت سے محبت کرنے والی اور سمجھتی ہے کہ مجھے ان کی سیرت اور عمل کرنا ہے، تو مہربانی کریں آپ اپنے سسرال میں کی گئی معاملات کو اپنے گھر میں ڈسکس نہ کریں، اس کو صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، حکمت عملی سے کام لیں۔ شوہر میں اگر کوئی کمزوری پاتی صبر سے کام لیں بھائی، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی میرے کوئی بھائی بہن نہیں ہے، میرا کوئی گھر گرہستی نہیں ہے، میرے ماں باپ مجھے بٹھا کے کھلا سکتے ہیں، میں نے تو رہنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ رہنا ہے اور جیسے رہنا ہے ویسے ہی رہنا ہے، یہ میرا انداز ہے، آج تک سیکھا ہی میں نے یہ ہے۔ بھئی آپ لوگ تبدیل ہو جائیں، مجھے تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تبدیل کیوں نہیں ہوتے؟ سلمان بھائی ایسی لڑکیاں عموماً اپنا گھر چلا نہیں پاتی، یہ گھر توڑوا کے بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر یہ کیا کرتی ہیں کہ مجھے ماں باپ سنبھالیں گے، مجھے ماں باپ پالیں گے، مجھے بھائی بہن کھلائیں گے۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو جو بات عرض کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ بہت جو تجربے کار لوگ ہیں نا معاشرے کے، وہ انشاءاللہ میری بات کو انڈوز کریں گے کہ جب اس طرح بیٹیاں گھر توڑ کر گھر آ جاتی ہیں نا، تو تھوڑے دنوں کے بعد ان کو اپنے ماں باپ کا ایٹیٹیوڈ اس بیٹی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب اسی جگہ پر اگر مطلب کہ نانا اس کو ڈانٹے گا نا اس کے نواسے کو، تو بیٹی کو لگے گا لگتا کہ میں چبھ رہی ہوں، کیونکہ وہ اس کو یہ فیلنگ ختم نہیں ہوگی کہ میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں، میں گھر توڑ کر آئی ہوں، میں یہ آئی ہوں، میں وہ آئی ہوں۔ یہ بیٹیوں کی نادانی ہے، یعنی پچھتاوا ساتھ میں، وہ پچھتاوا ساتھ میں، وہ نیگیٹیوٹی ساتھ میں ہے، اور ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ عزت کم ہو رہی ہے اور وہ ویلیو نہیں رہی، وہ پہلے جیسی ویلیو نہیں رہی ہے۔ تو اس کا طے یہی ہے کہ بیٹی یہ سوچ کے جائے کہ اب مجھے اس گھر میں رہنا ہے اور اس گھر سے مجھے آنا نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کے میں دوسرا گھر کر لوں گی تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں دوسرا گھر اس سے اچھا ہوگا، دوسرا گھر اس سے بھی مطلب کہ یہ اگر مطلب کہ کوئی کمزوری ہے تو اس میں زیادہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ پھر سچی بات یہ ہے کہ اپنا نیچر، اپنا ایٹیٹیوڈ بندہ درست کرے۔ اگر مثال کے طور پر کسی اسلامی بہن کو ایسا گھر مل گیا ہے کہ جس میں اس کو ماحول اچھا نہیں مل رہا، تو وہ اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اس گھر کے کام معاملے کو درست کرے، نہ کہ توڑ توڑا کر وہ گھر آ جائے۔ ماں باپ نے اس لیے تھوڑی شادی کی تھی کہ وہ بیٹی توڑ توڑا کر گھر آ جائے گی۔ ہمت سے کام لے، اور جو کمزوریاں اپنے سسرال میں، اپنے شوہر میں یا اور گھر والوں میں پاتی ہے اس کو چھپائے، نہ کہ گھر میں آ کر بتائے۔ گھر والے کیا کر لیں گے؟ کیا لڑیں گے؟ داماد سے لڑیں گے، سسر سے لڑیں گے، اس کی ساس سے لڑیں گے؟ نہیں، تو ایسا نہیں کریں۔ اور جو میں نے ابھی ایک واقعہ بیان کیا، اس واقعے کو آپ بہت سمجھیں، بہت سمجھیں۔ اسی طرح داماد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہمت و صبر سے کام لے، سسر کو چاہیے وہ بھی ہمت و صبر سے کام لے، سب کو چاہیے کہ ہمت و صبر سے کام لیں کہ یہ دو گھر ملتے ہیں، یہ کوئی مطلب کہ بائی برتھ ایک ساتھ نہیں تھے۔ 17-18 سال کی دونوں کی زندگیاں الگ الگ ہیں۔ جب دونوں ایک ساتھ قریب ہوئے ہیں تو آپس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہونے کے اندیشے موجود ہیں۔ اس کو صبر سے کام لیں اور یہ نہ دیکھیں یہ میرا نہیں کرتا، میرا نہیں کرتا۔ سارے اپنی اپنی جگہ پر انشاءاللہ تعالی درست ہوتا چلا جائے گا۔ آپ صبر کریں گے، نیکی کی دعوت کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کا گھر بھی مثالی گھرانہ بنے گا۔ کال لے لیں سر، کال لے لیتے ہیں، پھر آپ کے کوشچن لے لیتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیل سنت کے مناظر بھی دکھاتے رہے کالز کے دوران، اور آپ ذرا نوٹ کرتے رہیے کال سلمان بھائی۔ جی میں کرتا ہوں۔ لبیک۔ میں راول پنڈی سے محمد سلمان اتاری بول رہا ہوں۔ آپ کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو، اور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح اپنے صاحبزادوں حسنین کریمین کی تربیت کی، اس کی کوئی ایک مثال پیش کیجیے۔ انشاءاللہ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی اتاری راولپنڈی سے۔ ماشاء اللہ عز و جل، نگران شورا بہت ہی پیارے انداز میں مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک خاتون معاشرے کو مثالی معاشرہ کیسے بنا سکتی ہے؟ انشاءاللہ جی سوال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہباز اتاری جہیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میری عرض یہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ ہماری اسلامی بہنوں کی بہت سی رہنمائی اس میں ہے۔ تو ہماری اسلامی بہنیں اکثر جب فوتی ہو جاتی ہے تو انہیں واویلا کرتی ہیں اور بے پردگی بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اس بارے میں کوئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی واقعہ بیان فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ 3 سوالات 3 کال سے بھی ہم نے لی ہیں۔ پہلا یہ تھا کہ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں جو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی۔ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ایک بات بیان کرتا ہوں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ کیا وہ بہت نمایاں کام یہ کیا کہ دونوں نواسوں کو نانا جان کے سپرد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میری اپنی، کیونکہ اس سے بہتر تربیت گاہ یہ پاتی نہیں تھی بھی نہیں، اس سے بہتر تربیت گاہ، اور وہ نانا جان کی شفقت، وہ نانا جان کی محبت، وہ نانا جان کی تربیت ان کو ملی کہ جو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ہوئی وہی تربیت حسنین کریمین کی اسی بارگاہ سے ہوتی رہی۔ مطلب اس سے بہتر کوئی تربیت گاہ تھی ہی نہیں، اس سے اچھا کوئی مدرسہ تھا ہی نہیں۔ مدرسۃ الرسول میں داخل کروا دیا اللہ اللہ اللہ، بی بی گویا کہ مدرسۃ الرسول میں داخل کرا دیا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور وہ فیضان اور وہ قرب۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کے اس میں دے دیا جائے تاکہ ان کی صحبتوں کے اثرات سے آپ کے بچوں پر مثبت اثرات پڑیں گے، اور وہ فیضان ان کو ملے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصحبۃ مؤثرہ، کہ صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ تو جیسی صحبت اس کو ملے گی ایسے اثرات وہ مرتب ان کے پر ہوتے رہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے جو برکتیں انہیں نصیب ہوئیں وہ الحمدللہ ہم پاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں پاتے ہیں۔ آپ کی اس بات سے ایک اور اندازہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ فیملیز جو کہ سیپریٹ فیملیز ہیں اور وہ نہ دادا کی نہ دادی کی ان کو صحبت مل رہی ہے، تو وہ ایک گیپ سا رہ جاتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں ماجد صاحب؟ بہت ساری چیزیں تو دادا دادی نانا نانی سکھا دیتے ہیں۔ دیکھنا پڑے گا کہ دادا دادی کا انداز کیا ہے، نانا نانی کا انداز کیا ہے۔ اب میں ایسے بھی نانا کو جانتا ہوں کہ جس کا کام ہی روز کی فلمیں دیکھنا تھا، میں ایسے بھی دادا دادی نانا نانی بھی تو پھر ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ بعض ایسی نانی دادی تھے، وہ انٹی تو کیا خطرے کی گھنٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ نانی دادی ہو جو بھی اس کو میک اپ سے ہی فرصت نہیں ملتی، وہ تو مطلب بچہ ہی پاگل ہو جائے کہ یہ کیسی نانی ہے کیسی دادی ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسے کئی نانا دادا ہوتے ہوں گے جو آج نانا دادا ہوتے ہوں گے لیکن اپنے ساتھ غیر محرم جوان لڑکیوں کو رکھنا وہ اپنا پروٹوکول اور آج کے دور کا وہ مینر سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ یہ 16 سال کے 17 سال کے 20 سال کی جوان لڑکیاں آئیں گی، ہم دعوتوں میں جو جائیں گے، یہ مجھے نیچر، یہ آج کل کا ایسا کلچر، اسسٹنٹس رکھی ہوئی ہیں تاکہ یہ ان بوڑھوں کو کاکوں کو سمجھ نہیں آتی کہ سفید بال ہو گئے اور اب تو مطلب لاسٹ اسٹیج ہے، اب تو موت ہی ہے، کوئی زندگی کا اور کوئی دور تھوڑی باقی ہے اس بڑھاپے کے اندر کہ اب جوان 17 20 سال کی لڑکیاں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں دعوتوں میں اور ادھر ادھر پارٹیوں میں اور اپنی میٹنگوں میں لے کے جاتے ہیں اور اس سے اپنا ایک پروٹوکول اور اس کو ایک کلچر بنایا ہوا ہے، فخر سمجھا۔ ہاں، تو یہ غلط ہے بالکل۔
تو اب ایسے بھی تو دادا دادا نانا نانا معاشرے میں جیتے ہوں گے کہ ان کو خود ہی اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ مطلب کہ انسان کو کس طرح ایک حیا کے ساتھ اور سنت کے ساتھ جینا چاہیے. تو ایسوں کی صحبت میں تھوڑی دیا جائے گا, میں نے نیکی کی صحبت میں, نیک صحبت میں دینے کی عادت بنائیں. ماشاءاللہ. اور سوال تھا حضور کہ ایک خاتون مثالی معاشرے کے اندر کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, معاشرے کو مثالی معاشرہ کیسے بنا سکتی ہے؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے, ام المومنین سیدتنا خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے, اس طرح دیگر امہات المومنین کی سیرتوں کو پڑھے, صحابیات کی سیرتوں کو پڑھے, تو انشاءاللہ یہ کر سکتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہو تو اس کا بھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ کتاب مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے, ٹھیک ہے, ویب سائٹ پر موجود ہے. حضرت سیدتنا خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جو سیرت کے کئی پہلو ہیں, ایک بہترین اور نمایاں ترین پہلو یہ ہے کہ جس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ایسی مطلب کہ وہ ایک ساتھ چاہیے تھا کہ جو مالی طور پر بھی اور غم اور اس طرح کے پریشانیوں میں بالکل رفیق بنا رہے, آپ نے وہ کردار ادا کیا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ کیفیات جو بیان کی جاتی ہیں, جو کفار ستاتے تھے, جو آپ کے ساتھ جو ظلم و ستم کا انداز تھا, پھر وہ پہلی وحی کا جو ایک واقعہ ہے, اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کیفیت کے ساتھ گھر تشریف لائے تھے, وہ جو کیفیات تھیں اپنے مال سے مورلی طور پر اور فائنینشلی طور پر اور فزیکلی طور پر جس طرح کا ساتھ دیا خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, یہ وہ سیرت کا پہلو ہے کہ اگر کوئی اس دور میں عورت اختیار کر لے تو وہ شوہر کے لیے ایک مثالی بیوی بن سکتی ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت لے لے تو ایک مثالی بیٹی بن سکتی ہے, ایک مثالی بیوی بن سکتی ہے, ایک مثالی ماں بن سکتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لے لے تو ایک مثالی عالمہ بن سکتی ہے, مثالی مفتیہ بن سکتی ہے, مثالی فقیہ بن سکتی ہے, اور ایک مثالی بیوی بھی بن سکتی ہے. اتنا کردار تھا. تو یہ پڑھنے سے ہوگا. اب ادھر ادھر کی الٹی سیدھی عورتوں کے لڑکیوں کی کہانیاں اور ان کی بایوگرافیاں پڑھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مثالی بن جائیں گی. ان کو اختیار کر کے ہمارا معاشرہ تباہ ہوا ہے, برباد ہوا ہے, ماں باپ سے جدا ہوئی ہیں, ان کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں, ان کی حیا کے جنازے نکل گئے. جس طرح کا آج کلچر ڈیولپ ہوا ان کی حیا کے جنازے نکل گئے نا عورتوں کے. اور میں معذرت کے ساتھ, جس گھر میں بھی عورت کی حیا کا جنازہ نکلا ہے, ممکن ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا کردار مرد کی بے شرمی اور بے حیائی کا ہوگا. تو اللہ کریم ہم سب کو ان امہات المومنین اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. تیسرا سوال تھا جی سر کا کچھ, میں پردے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بے حیائی کے حوالے سے ایک بات کہی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اور آج کے ماحول کو دیکھیں اگر, تو وہ بہت بڑا گیپ ہے اور بہت بڑا ڈفرینس ہے اور ایک بہت بڑی کمی ہے. آپ پردے کے حوالے سے فرمائیے کہ یہ پردہ اور آج کے دور میں پردہ کرنے والے لوگ بیکورڈ ہیں, اور دوپٹے بغیر دوپٹے کے ساتھ بازاروں میں چلنا یہ کانفیڈنس کی علامت, یہ اتنا بڑا گیپ کیسے آیا باجی صاحب؟ یہ ایک بڑی افسوسناک ہے. کشادہ ذہنی اور آپٹمزم ہے آپ کے اندر, اور آپ جو ہے وہ بہت پازیٹیو تھنکر ہیں, اور آپ کانفیڈنٹ ہیں, اور آپ کا ایک اس کو کہتے ہیں خوبصورت نظر آنے کی بھی ایک کوشش, اس کو کہتے ہیں ترقی ہے معکوس, الٹی ترقی. جی الٹی ترقی کہتے ہیں. اور یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ یہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہو رہا, یہ اپنے آپ کو بے حیائی پر, بے شرمی پر اور بے غیرتی پر پیش کرنے کا نام کانفیڈنس یا ترقی رکھ دیا جاتا ہے. یہ درست نہیں ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے تو اس بات کو بھی پسند نہ کیا کہ چونکہ میرے جیتے جی کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہیں پڑی, تو میرے انتقال کے بعد میری کفن میں لپٹی ہوئی لاش پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. اسی بات کو پسند کیا, اسی بات کو پسند کیا اور پھر اس کا اہتمام کیا. پھر ایسی وہ ڈولی بنائی گئی جس میں آپ کو یہ وہ تسلی دی گئی کہ اگر اس کے اندر آپ کا جانا ہوگا تو کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی. اور رات کا ایک حصہ اس کے لیے مطلب کہ ڈسکس کیا گیا. تو
تو ان تمام تر کیفیات کو دیکھ کر یہاں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد مسکرائی نہیں، اور پھر جب یہ انداز دیکھا، وہ آپ کو جو حبشہ کے اندر جو ڈولی بنائی جاتی تھی باقاعدہ وہ لکڑیاں ہوتی تھیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ چادر ہوتی تھی اور میت اس میں چھپ جاتی تھی، جب یہ آپ کو دکھائی گئی تو پھر آپ نے جو ہے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ میں حضور یہ بتائیے کہ جو بھی بے پردہ عورتیں گھومتی ہیں جب یہ عمرہ کرنے حج کرنے جاتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر جاتی ہیں؟ جی تو کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ آپ دین اور اسلام کی ایک اصول پر میں عمل کرنے جا رہی ہوں، اس کو پتہ ہے کہ یہاں کا احرام کا لباس اور یہ ہمارا اسلامی لباس کیا ہے۔ اس پر ایک سوال آئے گا کہ دیکھیے یہاں تو احرام میں ہم کو چہرہ کھلا رکھنے کا کہا گیا ہے، تو چہرہ کھلا رکھنے کا کہا گیا ہے نا کہ یہاں چہرہ کھلا رکھو، تو اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں چہرہ چھپانے کی بھی ترغیب اور چھپانے کا بھی فرمان کہیں نہ کہیں تو موجود ہوگا، کہیں تو کہا گیا ہوگا کہ چہرہ اپنا غیر مردوں سے چھپایا جائے، کہیں تو لکھا ہوا ہوگا کہ غیر مردوں سے چہرہ چھپاؤ تاکہ جب تم عمرے حج جب احرام میں ہو جاتی ہو تو اپنے چہرے کو پر کپڑا رکھنے کا منع ہے۔ تو ان تمام تو صورتحال کو دیکھ کر بے شرمی و بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے اصل میں ذرائع اتنے بڑھ گئے، اب ہماری مطلب کہ وہ کہتے ہیں نکار خانے میں طوطی کی آواز کیا بولتے ہیں اس کو، کون سنے گا کہ مطلب یہ ایک چینل پہ بیٹھ کر یہ مطلب پردے کی باتیں کرتے ہیں اور جناب یہ عورتوں کو گھر میں رکھنے کی باتیں کرتے ہیں، اور دیگر جہاں دنیا بھر میں میڈیا کا اگر تماشا دیکھیں تو وہ تو عورتوں کو پروموٹ کرتے ہیں، عورتوں کی پرچار کرتے ہیں، بے پردہ عورتوں کو بٹھاتے ہیں، بے پردہ عورتوں سے بات چیت کرتے ہیں، بے پردہ عورتوں سے بلا تکلف گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ان کے بال کھلے ہوئے، ان کی کلائیاں کھلی ہوئی ہیں، مطلب جو اعضاء چھپانے فرض تھے اگر وہ بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو اس طرح کے ماحول کو جب ہم یہ دنیا کا میڈیا دکھائے گا اور جو بے شرمی و بے حیائی کے ساتھ دنیا کا میڈیا چلائے گا تو یہی میڈیا کی بے شرمی و بے حیائی کا معاملہ ہوتا ہے جو کل فیشن بن کر طریقہ بن کر جس کو آپ نے تھوڑا سا بیان کیا، یہ بھی معاشرے میں آتا ہے جناب یہ کانفیڈنس کی علامت ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ یہ کتنی کانفیڈنس دکھانے والی عورتوں کو کیا پتہ نہیں ہے کہ کانفیڈنس کے نام پر یہ مطلب بغیر شادی کے مائیں بن گئی؟ یہ کنواری ماؤں کی جو تعداد آپ کو پتہ چلے گی نا، جو کنواری مائیں بنتی ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ مار دیتی ہیں اور کوڑے پر بچے پڑے ہوئے ملتے ہیں، کیا یہ کانفیڈنس کی اس وبا سے پہلے تھا سر؟ کیا اس بے حیائی سے پہلے کیا کوڑے کے ڈھیر پر بچے ملتے تھے؟ کیا اس سے پہلے ویلفیئر کے ادارے اپنے ویلفیئر کے آگے کیا جھولے لٹکاتے تھے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ان جھولوں میں ڈال دو؟ اس بے پردگی اور بے شرمی اور بے حیائی جو کانفیڈنس کے نام پر اور ایک روشن خیالی کے نام پر ہے، یہ روشن خیالی نے میری اسلامی بہنوں کی زندگیوں کو تاریک کر دیا ہے، ان کی زندگیوں کو اندھیرے میں ڈال دیا۔ آج آپ انسیکیور ہیں، کل سیکیور تھیں۔ جب بندہ خزانہ جب دیوار سے باہر آ جائے نا تو غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ پردے سے باہر آ گئی ہیں، آپ غیر محفوظ ہو گئی ہیں، آپ کو اوباش نظروں نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ سمجھیں ایک بھائی اپنی بہنوں کو سمجھا رہا ہے، مدنی چینل پر بیٹا ایک بھائی اپنی بہنوں کو سمجھا رہا ہے کہ اپنی حیا کا خیال رکھو، ان کی باتوں میں مت آؤ جو تمہیں خود بے پردہ دیکھنا چاہتے ہیں اور بے پردہ تم کو کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور طرح طرح کے طریقے اور طرح طرح کی باتیں نکال کر تمہیں اکساتے ہیں، تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، تمہارے بارے میں الٹے سیدھے قصیدے پڑھتے ہیں تاکہ تم مطلب کہ اکسا کر تمہیں بے پردہ گھر سے نکالیں اور تمہیں بے پردگی کے ساتھ دیکھیں، اپنی اس گندی ذہنیت اور اپنی گندی نظروں کی تسکین کا سبب بنے، اور پھر تمہارے ساتھ جو حشر ہوگا وہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ تو اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے، انجن جو سرچ انجن ہے اس کا دور ہے، آپ جا کر چیک کر لیجئے، یہ جو پڑھی لکھی سمجھدار اور جو بے پردگی کو سمجھ نہیں رہی ہیں، ایسی میں تمام تر عورتوں کو چیلنج کرتا ہوں، آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ویمن ابیوزمنٹ کن ممالک میں ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ یہ بے پردگی کی جو تباہی آئی ہے اور جو ناجائز بچوں کی جو پیدائشیں ہو رہی ہیں یہ کن ممالک میں ہو رہی ہے اور کن عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور سب سے زیادہ ویمن ویمن ابیوزمنٹ اور وہ رائٹس آف وومن کا نعرہ لگانے والے ممالک میں سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ بے مطلب کہ وہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ یونیورسٹیاں اس کی میں نے یونیورسٹیز کی وہ پڑھی ہیں، رپورٹس پڑھی ہیں، کالج کی رپورٹس پڑھی ہیں، گھروں کی رپورٹس پڑھی ہیں جن میں رشتہ دار آ کر بچیوں کے ساتھ بدسلوکیاں کر کے چلے جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ کہہ نہیں سکتی کہ ہمارا یہ رشتہ دار آ کر ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ ہوش کے ناخن لیں گے تو کچھ ہوگا نا،
کچھ گھر میں اس طرح کا ماحول بنے گا تو کچھ ہوگا نا. اپنی بچیوں کو الٹے سیدھے کپڑے پہنا کر مطلب کہ کزنس کے حوالے کر دیتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں. سب سے زیادہ برائی اور بدکاری کرنے والوں میں جن کا نام آتا ہے نا وہ رشتہ دار آ رہے ہیں. یہ میں نے خود رپورٹ پڑھی ہے. رشتہ دار پرسنٹیج پہلے جنہوں نے بدکاریاں کی ہیں اس طرح کے مطلب کالے منہ ہوئے ہیں. دوسرے نمبر پر دوست آ رہے ہیں, بھائیوں کے دوست آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں. پھر غیر آپ باہر کا آدمی تو اس کا تو نمبر بعد میں آ رہا ہے, کیونکہ جن میں بے پردگیاں ہو رہی ہیں, جنہیں مطلب بے پردگی کے ساتھ جن کی مطلب کہ خواہشات کو اکسایا جا رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو معاشرے میں ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ کس مطلب کہ تقوی کی, پرہیزگاری کی, حیا اور شرم کی ہم توقع رکھیں گے. لہذا مہربانی کریں ان باتوں کو سمجھیں اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, اس چیز کو نہ دیکھیں جس کو پتا ہے کہ یہ کبھی مطلب آج سے پہلے کبھی یہ چیزیں درست تھی نہیں. آج اس دور میں اس کو کیسے درست کر دیا جا رہا ہے؟ کیا قرآن و حدیث کے معنی بدل دیے جائیں گے؟ سورہ احزاب میں جو بیان کیا وہ بدل دیا جائے گا, سورہ نور میں جو بیان کیا وہ بدل دیے جائیں گے, سورہ نساء میں جو بیان کیا وہ بدل دیے جائیں گے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو واضح طور پر حدیث پردے کے بارے میں اور نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں موجود ہیں, کیا وہ بدل دی جائیں گی معاذ اللہ؟ کیا فقہی احکام بدل دیے جائیں گے معاذ اللہ؟ کیا وہ مطلب کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبات و غیرت اور ہمت کے جذبات کیا وہ بدل دیے جائیں گے؟ کیا صحابیات کا وہ پردے کے بارے میں احتیاط کرنا کیا اس کو تبدیل کر دیا جائے گا؟ جب یہ سب کچھ موجود ہے تو اس کے بعد کیوں مطلب ہم کسی ایسے شخص کی بات کو سمجھیں اور سنیں کہ جو نہ قرآن کو صحیح جانتا ہے نہ حدیث کو صحیح جانتا ہے اور اپنی نفس کی وجہ سے وہ معاشرے کو نظام بدل رہا ہوتا ہے. میں نے میرے خیال ہے شاید بہت کچھ کہہ دیا ہے پردے کے حوالے سے. بس وہ بے پردہ نظر آئیں جو چند کل بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. آئیے امیل سنت کا ایک منظر دکھاتے ہیں جس میں آپ الحمدللہ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ غمخواری کر رہے تھے, خیر خواہی کر رہے تھے. ماشاءاللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے کال لینے سر, اس کو آپ کے اسی بات کو مجھے کنٹینیو کرنا تھا اور اس میں آپ کی رائے لینی تھی. ہم ایسے مقام پر کیسے پہنچے؟ جن ممالک کی آپ مثالیں دی ہیں آپ نے جہاں پر ابارشن کی باتیں اور بہت ساری ایسی باتیں کی جا رہی ہیں, باقاعدہ اسکولوں میں ان چیزوں کو شامل کر دیا گیا اور سلیبس کا حصہ بنا دیا گیا. ابھی پچھلے دنوں باب المدینہ کراچی میں ایک اسکول کا ایک رپورٹ آئی کہ انہوں نے بچوں کے اسکول میں ابارشن کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا, اس طرح کی ایجوکیشن تھرو لٹریچر کرائی گئی ہے. اور یہ دیکھیں ہمارا ایک مسلم معاشرے میں. تو جو جن ممالک کی آپ مثالیں دے رہے تھے, کیا ان کا بھی سٹارٹ یہی تھا جو ابھی ہمیں نظر آتا ہے بے پردگی؟ یہی کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا گزرے ہوئے واقعہ سے عبرت حاصل کرو. جو کلچر اپنی اس بے پردگی سے بیزار آ کر آج اس کو ختم کرنے پر غور کر رہا ہے, آپ اس کلچر کی ان ابتدائی خرابیوں کو لے رہے ہیں کہ جس کا 50 سال کے بعد جا کر یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو کیا اب ہم تیار رہیں کہ ہم وہ کلچر لیں؟ تو آج جو ان کو 50 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد جو ان کو گندا نتیجہ نظر آ رہا ہے, ہم دیکھنا لے گے یا یہ نتیجہ 50-60 سال کے بعد اور کہاں کے کہاں ہم کو پہنچا دے گا. بعض آ جائیں رک جائیں, سب سارے انوالو نہیں ہیں ہمارے یہاں. کچھ جگہ ہیں جن کو مطلب عجیب و غریب ویسٹرن کلچر کیا جھین چڑھا ہوا ہے, جی ہے صحیح, بس وہی ہے. باقی مشرقی اور اسلامی کلچر کو اختیار کرنے والے, اس کو سمجھنے والے اور اس ویسٹرن کلچر کو, مغربی کلچر کو ڈس آن کرنے والے اور اس کو مطلب اس کو ریفیوز کرنے والوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے معاشرے میں. بالکل الحمدللہ ہے. ویسے حاجی صاحب اس طرح کے پروگرام جیسے مثالی معاشرہ ایک پروگرام ہے, یہ ایک بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے بھی ریمائنڈر بھی ہے, فوراً اپنی چیزوں کو چیک کرنے کا موقع مل جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت خاموشی سے کوئی چیز ہمارے اندر اب انٹر ہو رہی ہے اور ہمیں فیل نہ ہوتا. تو چیخے چلا کر انٹر ہوئی ہے, اس کو تو ہم نے مطلب ڈھول کہتے ہیں نا وہ پوری تیاری کے ساتھ انٹر کیا ہے. جی لیکن اللہ ہمیں سمجھ, الحمدللہ ابھی بھی بہت ساری ایسی فیملیز ہیں, بہت سارے ایسے خاندان ہیں جہاں پر بچوں پر بالکل ان کی توجہ ہے اور رکھیں توجہ.
بچیوں کو بھی چاہیے، میری اسلامی بہنوں کو چاہیے بالکل بے پردگی نہ کریں، بے شرمی نہ کریں، بے حیائی نہ کریں. جہاں بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی ہے بالکل وہاں سے کٹ جائیں. آپ کی عزت، آپ کی عصمت، آپ کی ڈگنیٹی، آپ کی رسپیکٹ انشاءاللہ محفوظ رہے گی. کالس لیتے ہیں. ایک سوال پیچھے باقی تھا، اگر اچھا لے لیں تو. وہ کہہ رہے تھے کہ فوتگی کے موقع پہ واہ ویلا ہونا اور یہ بھی ہوتا ہے. نہیں، یہ جس کو نوحہ کہتے ہیں عموماً، سینہ کو بھی کرنا اور بال کھینچنا اور چکنا چلانا پیٹنا بین کرنا، اس کو شریعت نے جائز نہیں کہا ہے، اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. مدینہ کال لیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہترین سلسلہ اور بہت پیارا موضوع خاتون جنت ملکہ جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. آج کل اسلامی بہنیں ایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ ہمیشہ سوشل میڈیا پہ رہنا، فیس بک کی پروفائل بنانا، واٹس ایپ پہ رہنا. یہ شادی کرنے کے بعد بھی چند اسلامی بہنیں واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کے جو بھی ہیں اس پہ رہتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں دراریں پیدا ہونے کے اندیشے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ دراریں پیدا ہوتی بھی ہیں. تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اسلامی بہنیں شادی سے پہلے یا پھر شادی کے بعد بھی سوشل میڈیا پہ کس حد تک استعمال کرنا چاہیے. آپ توجہ فرمائیں. میرے اور میرے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے. میں تو کسی حد تک بھی کیا، میں تو موبائل کی ہی فیور میں نہیں ہوں کہ اسلامی بہنوں کے پاس موبائل ہونا چاہیے. جو اپنی سوچ ہے، اور جو نیٹ یوز کرتی ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں، ان کو تو یہی سمجھاؤں گا کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے سے ہاتھ جلتا ہی ہے. یہ ریئلٹی ہے. آپ نے انگارے کو ہاتھ میں لے لیا ہے، یہ آپ کے ہاتھ کو اور آپ کے وجود کو جلا سکتا ہے. لہٰذا عقل مند وہ ہے جو اس انگارے سے اپنے آپ کو بچائے، اس کی چنگاریوں سے بچائے. یہ دامن بھی جلاتا ہے، یہ ہاتھ بھی جلاتا ہے، یہ وجود بھی جلاتا ہے، یہ عزتوں کو بھی جلا دیتا ہے. کھول دیں. اس کے سوشل میڈیا کے بہت نقصانات ہو رہے ہیں. اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے بالکل. ابھی بگاڑ زیادہ ہے. اصل میں یہ ایک انفارمیشن کا ذریعہ اب تفریح کا ذریعہ بن گیا، بے حیائی کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے. حضور سانپ کو وہ رکھے جو سانپ کو اتارا جانتا ہو. ہر کوئی سانپ کو نہیں پالتا. صحیح. حاجی صاحب آپ کی اسی بات سے ایسا ہی ہے کہ جو ٹیکنالوجی جو ہمیں ملی، ایک تو تربیت نہیں ہوئی ٹیکنالوجی کو کیسے ہینڈل کرنا، اور بہتات میں مل گئی. بچے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ایسا ہے جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی سمجھ لیں. آپ نے دیکھا بچوں کے پاس بائکس ہیں. اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہے وقت سے پہلے بغیر ٹریننگ کے، بغیر تربیت کے ملی. اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مگر وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو فائدہ اٹھائیں؟ زیادہ تر تو مس یوز ہو رہا ہے. 75% مس یوز. اچھی بات کی کہ ایک چیز ملی مگر تربیت کے ساتھ نہیں. تربیت کے ساتھ ملتی تو یہ ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں، اور ہم نقصان سے بچ جاتے ہیں. اس وقت بگاڑ زیادہ ہے. جو سوشل میڈیا یوزر ہے اور سوشل میڈیا کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ہے سوشل میڈیا کام کر ہی رہا ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے اور اس سے نہیں بچ سکتے تو صرف اسی کو جو ہے اپنے پاس یوٹیلائز کر لیں اور اس کو جو ہے وہ لائک کر لیں، تو انشاءاللہ خیر کا پہلو نکل آئے. کالز لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف نفیس اتاری کراچی سے. میں نگران شورا حضرت عمران اتاری کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا. تو آپ اس بارے میں بتائیے گا کہ کیا یہ ایک جملہ ہماری پوری زندگی، ہمارے پورے معاشرے، ہماری پوری دنیا کے لیے کافی نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مقام و مرتبہ اور آپ ہی کے کہنے کا ایک جملہ ہے جو آپ کہہ دیں تو، کیونکہ اس طرح کی بات آقا ہی کہیں، اور آقا نے جس سینیریو میں یا جس سیاق و سباق میں کہی کہ جس طرح کی آپ کے پاس ایک سفارش کی گئی اور جن کے لیے رعایت کا سوال کیا گیا، تو ایک معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے حوالے سے یہ ایک ہے کہ اسلام عدل کا دین ہے، انصاف کا دین ہے، اور انصاف اور عدل کا یہ تقاضا ہے کہ غلطی چاہے چھوٹا کرے یا بڑا کرے،
جو اس کے سزا کے اور اس کے جو بھی حدود کے جو تقاضے وہ پورے کیے جائیں. اگر یہ معاشرے میں رائج ہو جائے کہ ہمارے عموماً جب غریب یا چھوٹا غلطی کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے، بڑا کرتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے. جس معاشرے میں پیسے دے کر چھوڑنے کا رواج ہو اس میں غریب نے پھنسنا ہوگا، امیر نے چھٹنا ہوگا. جب سزائیں اور اس طرح کی چیزیں برابر ہوں اور اسلام و دین کے اصول کے مطابق ہوں تو وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن جاتا ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان اتاری پاک سواگی کابینہ فتح پور پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا دامت برکاتم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج جیسا کہ سلسلہ ہے شان خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہمیں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی، سادگی میں اور پروقار انداز میں گزری، اور آج ہماری اسلامی بہنیں جو گھروں کے اندر آئے دن نئے فیشنز اپنانے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا مدنی پھول دیتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے ان بزرگان دین خواتین کی زندگیوں کو مطالعہ کریں اور ان پر عمل کرتے ہوئے سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں؟ عورتوں کی زینت اپنے شوہروں کے لیے ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے لیے زینت کریں. غیروں کے لیے زینت کیوں کرتی ہیں؟ اور گھر میں وہ اپنے شوہروں کے لیے سجاوٹ بناوٹ جو بھی ایک جائز طریقے سے کرتی ہے وہ کریں اور سادگی اختیار کریں، کفایت شعری اختیار کریں، فضول خرچی سے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین زندگی گزرے گی. قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں. اصل میں چاہیے کہ اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے. ہم ایک سلسلے میں سب کچھ تو بیان نہیں کر سکتے. میں تمام اسلامی بہنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، اجتماعات میں آئیں، درس میں آئیں، مدرسۃ المدینہ بالغات میں شرکت کریں اور ان با پردہ اور حیا کا تقاضا پورا کرنے والی اسلامی بہنوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا. کالز پیچھے ہوں گی، گفتگو بھی ہے، کچھ سوالات بھی ہمارے سامنے ہیں ہوں گے، بالکل نظر آ رہا ہے. لیکن وہاں امیر سنت کے پاس مناجات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آئیے چلتے ہیں امیر سنت کی مناجات کی طرف. بقیہ انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے.